نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز ساتھیو، غزہ معاہدہ ہوا، فلسطینی مسلمان کچھ امن کے اندر آئے، مسلم ممالک کو کچھ سکون ملا، لیکن عزیز ساتھیو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ امن معاہدہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہود تو اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا اس کو توڑ دیتے ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کر کے پھرنا ان کے لیے کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ اب نتن یاہو نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو معاہدہ کیا، جو مسلمان ممالک کا حماس کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں جو یہ معاہدہ ہوا، اس معاہدے کے اندر جو چیزیں طے ہوئی تھی، نتن یاہو نے ان کو ایک رتی کے برابر بھی اہمیت نہیں دی، یہاں تک کہ ان کی پارلیمنٹ نے ابھی ایک بل بھی پاس کیا جو فلسطین کا جو معاہدہ ہوا تھا اس امن معاہدے کے سراسر خلاف ورزی، نہ صرف خلاف ورزی بلکہ اس امن معاہدے کو توڑنے والی بات ہے۔ وہ اس سے پہلے بھی خلاف ورزیاں کر چکا، اس نے کہا تھا کہ ہماری ساری اسرائیلی فوج جو ہے وہ فلسطین سے نکل جائے گی، لیکن فلسطین سے ان کی فوجوں کا انخلا مکمل نہیں ہوا۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا تھا کہ غزہ اور اردن، دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے، یہ سارے کا سارا فلسطین میں شامل ہوگا، لیکن افسوس صد افسوس اب اسی امن معاہدے کو اور یہ لکھی ہوئی چیزوں کو نتن یاہو نے ایک رتی کے برابر بھی اس کو اہمیت نہیں دی، اور ان کی پارلیمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے کہ دریائے اردن کا مغربی کنارہ جو ہے وہ اسرائیل اس کے اوپر قبضہ کرے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے اس امن کے بعد صرف مقصد کیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اسرائیلی اخبارات یہ کہہ رہے تھے اس سے مقصد صرف اور صرف یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ یرغمالیوں کی رہائی کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے حملے شروع کر دیے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر، اور فلسطینی مسلمان کتنے شہید ہوئے، سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے اس کے اوپر گولہ باری کی، اور ہم یہاں شادیانے بجا رہے تھے، بغلیں بجا رہے تھے، اور بلکہ یہ کہہ رہی تھی پاکستان گورنمنٹ، وہ بلکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امن نوبل پرائز جو ہے، اس امن کا جو ہے نوبل پرائز وہ جناب صاحب ٹرمپ کو دیا جائے۔ اب ٹرمپ کو بھائی کس چیز کا دیا جائے؟ حماس کے اندر، وہاں غزہ کے اندر تو امن ہوا نہیں، تو نوبل پرائز کس چیز کا دیا جائے؟ کس چیز کا امن قائم کیا گیا؟ فلسطینی مسلمانوں کو تو ویسے ہی شہید کیا جا رہا ہے، نہ صرف شہید کیا جا رہا بلکہ اب تو جو حصہ فلسطین کا تھا اس کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہو گئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اب تو اسرائیلی افواج نے فلسطینی مسلمان عورتوں جس کو وہ قید کر رہے ہیں اس کا گینگ ریپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، مسلمانوں کی عزتیں اتنی جو ہے وہ ہو گئی کہ ان کو اس طرح لٹایا جائے۔ الامان والحفیظ، ایسے نہیں مغربی ممالک اس امن معاہدے کے باوجود کیوں نکلے تھے سڑکوں پر؟ اسی لیے نکلے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ پہلے ہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ صرف یرغمالیوں کی رہائی چاہ رہے تھے۔ امن کے اندر تو یہ بات بھی طے تھی کہ پاکستان سے اور دوسرے اسلامی ممالک سے افواج جائیں گی فلسطین کے اندر اور وہ کنٹرول سنبھالیں گی، یہاں تک نیتن یاہو نے تو یہ کہا کہ کوئی نہیں، اسرائیلی افواج خود بخود کریں گی۔ عزیز ساتھیو، یہ امن معاہدہ اب جو توڑ دیا گیا، اب اسلامی ممالک کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اب جو یہ شادیانے بجا رہے تھے، جی ٹی ایل پی کا احتجاج، اس کے اوپر ہزاروں لوگوں کو شہید کر دینا، جی جیسے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اب تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دینا، جی اور اسی بات پر کہ وہاں تو امن معاہدہ ہو گیا، یہ کس لیے نکلے ہوئے؟ تو آپ نے امن معاہدے کی چٹنی دیکھ لی کیا ہوا؟ اب نیتن یاہو صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیسے اس کو نگل گئے۔ اللہ رب العزت ان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے کہ کفار کی دوستی یا کفار کے امن معاہدے وغیرہ وہ پہلے ہی اللہ سے عہدے کر کے مکر گئے، جنہوں نے اپنی کتاب کے اندر تعریفات کر دی، ان کے امن معاہدے کا کیا کہنا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پر سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔